بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق اللہ العظیم. فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی خاص نشانی، ان کے ایمان کا معیار یہ ہے اشد حبا للہ، تمام چیزوں کی محبتوں سے سب سے زیادہ محبت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنا اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا یہ بھی فرض ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. ان میں ایک اہم ترین دعا اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. حدیث پاک میں دعا ہے اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. یا اللہ اپنی محبت میرے دل میں تمام چیزوں کی محبت میں سب سے بڑھ کر بنا دیجیے، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابل میں کسی بھی چیز کو بندہ خاطر میں نہ لائے. عقیدہ توحید کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصہ ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک ماننا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اس کی مثال جیسے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا. تو انہوں نے ان دو شخصیات کی محبت میں آ کر، یہ شرک محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی شخصیت کی محبت دل میں آ گئی اور محبت میں غلو کر کے اس کو خدائی کا درجہ دے دیا. یہ کوئی غلط نیت سے نہیں ہوتا شرک، ابتدا اس کی اچھی نیت ہوتی ہے، مگر حد سے جب چیز بڑھ جاتی ہے تو نقصان دہ بنتی ہے. تو یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہیں اللہ کا بیٹا اور اللہ کا تیسرا خدا اور خود خدا قرار دے دیا. اسی طرح ہندو وغیرہ جتنے مشرکین ہیں، یہ جو بت انہوں نے پال رکھے ہیں، یہ بتوں کی بھی کہانی یہ ہے کہ یہ پہلے قدیم زمانے میں کسی نہ کسی بزرگ کی شبیہ ہوتی تھی. مکہ میں جو بزرگ جو بت تھے، اور لات، منات، یغوث، ود، نصر وغیرہ بہت سے نام ہیں، یہ کوئی قدیم زمانے کے اولیاء اللہ تھے، کوئی بزرگ تھے. ان بزرگوں کی محبت میں تو بڑوں نے، ان کے جو چاہنے والے تھے، انہوں نے ان کی مورتیاں اور تصویریں بنا کے گھر میں رکھی کہ ہمارے بزرگوں کی تصویر ہے، اس کو دیکھ کر دل ٹھنڈا کر لیں گے، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. جب وہ نسل گزری تو اگلی نسل نے ان کو چومنا شروع کر دیا. پھر وہ نسل گزری، اگلی تیسری نسل نے ان کو سجدے شروع کر دیے. تو یہ نسل در نسل اگلی نسلوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بزرگ کون تھے، انہوں نے انہیں کو خدا سمجھ لیا، اور نسل در نسل یہ پوجا چلتی رہی اور آج تک چل رہی ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، وہ نسل در نسل عقیدت اور محبت میں آ کر وہ پوجا ہو رہی ہے. تو اب جو موجودہ نسل ہے، بلکہ بہت پہلے سے ہی انہوں نے انہیں بتوں کو ہی خدا سمجھ لیا. یہی خدا ہے، کسی نے کہا یہ خدا کے نائب ہیں، یہ چھوٹے خدا ہیں، یہ جزوی خدا ہیں، یہ بارش کا خدا، یہ بیٹا بیٹی دینے والا خدا ہے، یہ ہوائیں چلانے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا. ایسے تقسیم کر دی کہ اللہ تو سب کا مالک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے خدا، انہوں کے ذمے یہ ڈیوٹیاں ہیں، انہوں نے یہ کام کرنا ہے. تو اس طرح یہ شرک کا ایک عظیم
یہ ایک فتنہ چلا اور آج تک چلا آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات۔ اس لیے اس شریعت میں تصویر حرام ہے، اس شریعت میں تصویر حرام ہے کہ تصویر یہ شرک کی بنیادی تصویر ہے۔ جو امت میں شرک آیا ہے انسانیت میں، اس کی بنیادی تصویر سازی ہے۔ وہ تصویر چاہے پتھر پہ ہو، چاہے کاغذ پہ ہو، کپڑے پہ ہو، یا موبائل کی تصویر ہو، تصویر حرام ہے میاں، تصویر حرام ہے۔ اس فتوے کو نہیں بدلا جا سکتا۔ البتہ جو علماء کرام وہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک مجبوری کا درجہ ہے، وہ ایک مجبوری کا درجہ ہے۔ اس کو دلیل بنا کر تصویر سازی کرنا یا اپنی ویڈیوز بنانا، شادی کی، خوشی غمی کی، اور فلانی دعوت کی، اور سفر کی، اور سیلفیاں، علماء کی ان ویڈیوز کو دیکھ کر اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ علماء کی یہ ویڈیوز کی مثال تو ایسے ہی ہے جس طرح اپنے کو پاک صاف رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی گندے پانی میں گر جائے، یا آپ کے ساتھ یہ بن ہے، گندا پانی ہے، کوئی اللہ نہ کرے اس میں گر جائے اور ڈوب رہا ہو، مر رہا ہو، تو اس کو بچانے کے لیے آدمی چھلانگ لگاتا ہے، اپنے کپڑے گندے کرتا ہے، اپنے بدن گندا کرتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اب اس کو شاباش دیں گے یا اس کو برا بھلا کہیں گے، یا اس کے خلاف فتوے لگائیں گے، یا اس کے اس عمل کو دیکھ کر خود بھی چھلانگیں لگانی شروع کر دیں گے؟ نام یہ نا، اس نے تو مجبوری میں چھلانگ لگائی ہے دوسرے کی جان بچانے کے لیے۔ اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ اب چھلانگ لگانا گٹر میں سب کے لیے جائز ہو گیا۔ تو جو علماء کرام سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو قوم کا ایمان بچانے کے لیے گٹر میں چھلانگ لگائی ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج دنیا آ چکی ہے، اور گمراہی پھیلانے والے بے شمار طبقے اور افراد ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں لوگوں کا ایمان تباہ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ۔ اب ان لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے اسی انداز میں اسی گٹر میں جانا پڑے گا۔ ہماری یہ مسجد کی بات وہاں تک نہیں پہنچتی، تو اس گٹر میں چھلانگ لگانی پڑے گی۔ تو جو علماء یہ کام کر رہے ہیں ان کی تو وہی حیثیت اس طرح کی ہے، وہ ایک مجبوری ہے۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جی مولوی کرتے ہیں تو ہم بھی کریں، مولوی کے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کسی نے گٹر میں چھلانگ لگائی کسی کی جان بچانے کے لیے، کہا جی فلاں صاحب نے چھلانگ لگائی لہذا ہم بھی لگائیں گے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو شرک فی ذات کی جو ابتدا ہے وہ تصویر سے ہوئی ہے، اس لیے بھی تصویر حرام ہے۔ یہ تصویریں گھروں میں لگائی ہوئی ہیں، جانوروں کی، اپنی شادیوں کی، فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں فوجیوں کو جو اعزازات ملتے ہیں، فلاں موقع کی تصویروں، کئی مختلف گروپوں کی تصویریں، کوئی کس نے لگائی، کوئی کس طرح کی، پھر دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہی حرام ہے۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کمرے میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں جاندار کی تصویر ہو، اس کمرے میں نماز ہی نہیں ہوتی۔ اسے گھروں کو پاک کرنا چاہیے تاکہ رحمت کے فرشتے آنے کا ہم راستہ بنا دیں، ورنہ موت آئے گی تو رحمت کے فرشتے تو آ نہیں سکیں گے کیونکہ گھر میں تصویر ہے۔ تو پھر کون سے آئیں گے؟ پھر دوسرے علاقے سے آئیں گے، پھر جہنم والے آئیں گے، عذاب والے آئیں گے، رحمت والے تو نہیں آ سکیں گے۔ خیر یہ بات ضمناً آ گئی۔ دوسرا شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے۔ اللہ رب العزت کی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ فرمایا انہیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، کہ اپنے سارا اعتقاد صرف اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ کسی غیر کی عبادت حرام ہے۔ اور عبادت تین قسمیں ہیں عبادت کی بھی، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت اور قولی عبادت۔ بدنی عبادت کسی کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدے کی نیت سے جھکنا، تعظیمی، جس کو تعظیمی سجدہ کہتے ہیں۔ اب مسلمان لیبل اسلام کا ہے اور وہ مریدین ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، پاؤں کو چوم رہے ہیں، سجدے کر کے پھر وہ اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو بزرگی سمجھا جا رہا ہے، یعنی جو قوم کو اللہ سے ہٹا کر اپنی پوجا پہ لگا رہا ہے اس کو قوم بزرگ سمجھ رہی ہے۔ اللہ یہ حفاظت فرمائے۔ تو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے حرام ہے۔ حضور انور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے، مگر اس امت میں سجدہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدے کی اجازت تھی، مگر اس امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ عبادت کے لیے نہ صحیح، ویسے کسی کے ادب کے طور پہ سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس امت کے جو ضابطے ہیں، اصول ہیں، وہ مضبوط ہیں، کیونکہ یہ آخری امت اور آخری دین ہے، ختم نبوت والا عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ بدنی عبادت اور قولی عبادت، زبان سے بندہ دعا مانگتا ہے، پکارتا ہے غیبانہ اللہ کی مدد، جیسے نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیبانہ پکار کے غیبانہ مدد مانگنا یہ قولی عبادات قولیہ میں شرک ہے، اور تھوڑا سا شرک بھی بندے کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیسے پیشاب کا ایک قطرہ بھی پانی دودھ کی بالٹی کو برباد کر دیتا ہے، تھوڑا سا شرک بھی بندے کے ایمان، اعمال، آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو قولی شرک بھی حرام ہے، قولی عبادت میں کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کہ فلانا میری دعا قبول کرتا ہے، دعائیں صرف اللہ قبول کرتا ہے۔ فلانا یہ یا فلاں مدد یا فلاں مدد، یہ ہر ایک نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بنا رکھا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے وہ فلانے کی مدد، تو محبت کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی۔ دیکھو یہ افراط تفریط سے ہٹ کر دین ہمیں ملا ہے صراط مستقیم۔ توحید کی آڑ میں توہین جائز نہیں ہے کہ بندہ توحید بیان کرے اور توحید کی آڑ میں توہین کرے، کسی کی بے ادبی بے اکرامی کرے، اللہ والوں کی، انبیاء علیہ السلام کی، یہ حرام ہے۔ اور محبت کی آڑ میں شرک جائز نہیں ہے، کسی کی محبت تعظیم میں شرک تک پہنچے یہ بھی حرام ہے۔ ان دونوں کے درمیان رہنا اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، سیدھا راستہ جو افراط تفریط سے پاک ہو۔ توحید اس انداز سے بیان کرنا، بولنا کہ کسی کی توہین لازم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے فرقے بنتے ہیں، اور کسی کی تعظیم اس حد تک کہ شرک تک پہنچ جائے، اس کو اللہ کے شریک ٹھہرا دیں، اس سے فرقے بنیں گے، تفریق آئے گی، امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اور تیسری عبادت عبادت مالیہ، کہ مال ثواب کی نیت سے خرچ کرنا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں قربانی ہے، صدقہ خیرات ہے، نذر و نیاز ہے، چڑھاوے ہیں، یہ سب اللہ کے نام کے ہوں۔ غیر کے نام کے چڑھاوے، نذر و نیاز، یہ فلانے کی نیاز ہے، یہ فلانے کی نیاز ہے، بھائی نیاز تو عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے۔ نیاز کسی کا نیاز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقرب حاصل کرنا، اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو نیاز عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے نام کی نیاز ہے وہ حلال ہے، جو اللہ کے نام کی نہیں ہے، کسی بزرگ کے نام کی ہو، کسی بڑی شخصیت کے نام کی ہو، تو وہ نیاز حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس میں شرک آ گیا۔ اس لیے بھی اپنے عقیدوں کو ہم شرک سے پاک کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ مجھے شرک سے بھی بچا اور شرک کے شبہ سے بھی بچا، شرک سے بھی بچا اور شرک کے شبہ سے بھی بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، دعا سکھائی ہے، دعا سکھلائی ہے۔ یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، اس بات آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، ان اشرک بہ شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ، میں جان بوجھ کے آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں یا لا علمی میں کوئی شرک کروں، اس سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے،
اپنے انداز میں، اپنی بولی میں اسی جو دعا ہے اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ اللہ میں ہر طرح کے شرک سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ میری حفاظت فرما۔ قولی شرک، عبادت کا شرک، ذاتی شرک، صفاتی شرک، ہر طرح کے شرک سے اللہ میری حفاظت فرما۔ مطلب مانگے تو صحیح، اگر کوئی غلطی کر بیٹھے گا قیامت کے دن کہہ تو سکے گا یا اللہ جی میں نے تو آپ کو درخواست کی تھی، میں تو کمزور تھا، لا علم تھا، پھسل گیا، اللہ جی میں نے تو آپ سے مانگا تھا۔ تو جب اس نے مانگا ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کی ہے، تو اللہ کے سامنے کیا بہانہ پیش کر سکے گا؟ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ مالک ہے، رازق ہے، روزی رساں ہوئی ہے، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، مارنے والا جلانے والا اللہ ہے، شفا کا مالک اللہ ہے۔ ہاں کسی جب دوائی لیتے ڈاکٹر کو اگر شافی سمجھ کے فلانے ڈاکٹر کے پاس شفا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ دوائی ایک بہانہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ دم ایک بہانہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ تعویذ ایک بہانہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ اب تعویذ میں بھی بعض لوگوں کو شرک گھس جاتا ہے، بعض شرک کی مشین چلاتے ہیں، وہ جی تعویذ شرک ہے، جی تعویذ والا کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس حدیث میں لکھا ہے کہ تعویذ والے کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ تعویذ شرکیہ ہوگا تو شرک ہوگا، اگر اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے تو وہ تعویذ شرک ہوگا، وہ کلام بھی شرکیہ ہوگا۔ اگر اس میں قرآن و حدیث کی آیات اور حدیث لکھی ہوئی ہے، مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کو شرک کہنا بھی جہالت ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اور وہ تعویذ بھی میرے جیب میں، مسنون تعویذ ہے وہ میری جیب میں۔ کہا یا رسول اللہ رات کو مجھے جنات تنگ کرتے ہیں، رات کو مجھے جنات تنگ کرتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تعویذ لکھ کے دیا، فرمایا اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھو۔ انہوں نے تکیے کے نیچے رکھا تو رات کو چیخ و پکار شروع ہو گئی، وہ منتیں کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے کہ یہ یہاں سے نکال۔ اصل میں اس کا نام ہے تحدیدی نامہ مبارک۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، اور یہ بیکی شریف کی یہ روایت ہے، یہ پوری تفصیل ہے اس کے نیچے۔ تو جو تعویذ انہوں نے جو لکھ کر دیا، تو بھائی پھر اب آوازیں آتی رہی، کہتے رہے کہ اے ابو دجانہ تم نے مجھ کو اس تعویذ کے ذریعے جلا دیا، اسے ہٹا لو، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہارے گھر بلکہ تمہارے پڑوس میں بھی نہیں آؤں گا، اور نہ ہی اس جگہ جہاں یہ تعویذ ہوگا۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب اس کو جو شرک کہتا ہے وہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کو بڑا موہر سمجھتا ہے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہے اس پر اس کو شرک نظر آ رہا ہے، تو پھر اپنی جنت کوئی اور بنا۔ انہیں نبی کے فعل کو، صحابہ کرام کے افعال کو تو نے شرک کہہ دیا۔ ہاں اگر کلام میں شرکیہ الفاظ ہے، یا فلاں مدد، بعض تعویذ میں لکھا ہوتا ہے عجب یا جبرائیل یا میکائیل، جنات کے موکلات کے ناموں کے ذریعے مدد مانگی جاتی ہے، وہ شرکیہ تعویذ ہے۔ ایسے تعویذ حرام ہے۔ اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔